فرینڈ اس کے علاوہ جو مکہ پاک میں لا کر آپ کو دیے جاتے ہیں افطاری کے یا الگ دوسرے ٹائموں میں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کی ممانعت ہے، جبکہ سامان کا وزن 7 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سامان بیگ میں رکھا ہونا چاہیے، شاپرز میں یا زمین پہ رکھا گیا سامان یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد الحرام میں آنے والے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے صفوں میں سامان رکھنے کے لیے لاکرز دیے گئے ہیں۔ مسجد الحرام کے مشرقی برونی صحن میں، جو کہ الشبیکہ گیٹ نمبر 64 کے سامنے ہیں، وہاں انتظامیہ کی جانب سے بھی آپ کو لاکرز دیے جائیں گے۔ انتظامیہ نے لاکر سے استفادہ کرنے کے لیے ضوابط بھی جاری کیے ہوئے ہیں، آپ نے ان پر عمل لازمی کرنا ہے۔ مسجد الحرام میں آنے والے زائرین کو لاکرز کی سہولت حاصل کرنے کے لیے عمرہ پرمٹ اہلکاروں کو لازمی طور پر دکھانا پڑے گا۔ اور افطاری کے حوالے سے دسترخوان لگانے والوں کو ادارہ امور حرمین نے ہدایت کی ہے کہ وہ مطلوبہ معیار کے مطابق افطاری فراہم کریں گے۔ منظور شدہ کیٹرنگ سے افطاری تیار کروائی جائے گی اور روزہ داروں کو غیر معیاری اشیاء فراہم نہیں کی جائے گی۔ پرمٹ کی درخواست میں جگہ کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے اور افراد کو ایک جبکہ فلاحی تنظیم کو 10 دسترخوان لگانے کی اجازت ہوگی۔ افطاری ضوابط میں ہدایت کی گئی ہے کہ افطاری کے لیے فراہم کیا جانے والا کھانا معیار کے مطابق ہو اور پراپر پیکنگ ہونی چاہیے، جبکہ یہ مہلک نہ ہو اور مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے۔ عمرہ و حج متوجہ ہو جائیں اور اہم ہدایات آپ کے لیے جاری کر دی گئی ہیں، اور جو جائز عمل ہے، احتیاطیں ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے یہ ہے کہ غلاف کعبہ قرآنی آیات، اسماء حسنہ اور اسلامی طرز کی آرائش کے ساتھ اسلامی فنون کی اعلیٰ ترین تخلیق ہے۔ نایاب اسلامی فن پاروں کی عکاسی اور بے مثال نمائش کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل پر 25 جنوری سے 25 مئی تک جاری رہے گی۔ زائرین غلاف کعبہ کسوہ کی تیاری کے مراحل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ غلاف کعبہ کی تیاری دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس نمائش میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ادارہ امور حرمین کے مطابق طواف کعبہ کے لیے جو جائز عمل وہ انہوں نے بتائے ہیں کہ حجر اسود اور رکن یمانی کی جانب ہاتھ بلند کر کے تکبیر کہنا، اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چھونا یا بوسہ دے بھی سکتے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب میں غلاف کعبہ پہلی بار مکہ مکرمہ کے باہر نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیا کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر یہ نمائش 25 مئی تک جاری رہے گی اور یہ نمائش شروع ہو چکی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق خانہ کعبہ کے غلاف کسوہ کو پہلی بار مکہ مکرمہ سے باہر نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غلاف کعبہ جو ہے یہ ماشاءاللہ سے کسوہ کعبہ المشرفہ فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت فیکٹری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ اس کا لنک بھی لگا دوں۔ میں نے فیکٹری میں کوئی 2 سے 3 مرتبہ وزٹ کیا ہے اور لائیو فیکٹری کے اندر میں نے جا کے ولاگ کیے تھے اور آپ کو میں نے تمام تر طریقہ کار بھی بتایا تھا، اور اس میں نے غلاف کعبہ سٹچ ہوتے بھی آپ کو دکھائے تھے۔ اس کے علاوہ جو نیڈل یوز ہوتی ہیں، دھاگا یوز ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ وہ موٹا سا رسہ ہوتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور تمام تر فیکٹری کا آپ کو وزٹ کرایا تھا۔ ایون کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلاف کعبہ کی تیاری میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کس طرح سے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بھی ڈیٹیل بتائی تھی کہ آپ کسی نہ کسی اقامہ ہولڈر کی مدد سے اپوائنٹمنٹ لیں گے۔ عمرہ ویزا والے جو وزٹر ہیں یہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ لے کے کسوہ فیکٹری میں نہیں جا سکتے۔ یہ کسوہ فیکٹری تقریباً حرم شریف سے بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد عائشہ کے قریب یہ فیکٹری ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ ٹیکسی کرواتے ہیں تو 30 سے 40 ریال میں آپ کو وہاں پہنچا دے گی، ورنہ 7A بس ہے اور بھی کافی زیادہ بسیز ہیں، مروہ سٹاف والی سائڈ سے بھی چلتی ہیں۔ یہ صرف آپ سے 4 ریال یا 8 ریال کی 4 ریال ہی لیں گے ون سائڈ کے، یہ آپ کو بالکل فیکٹری کے اوپر اتارتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ کسوہ کعبہ المشرفہ فیکٹری کے اندر اب آپ کو سٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ آپ کو فیکٹری کا صرف وزٹ کروایا جاتا ہے، کیونکہ پہلے سٹیچنگ کی اجازت تھی، اب انہوں نے کافی زیادہ سختی کر دی ہے، ٹورسٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب جسٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے غلاف کعبہ سٹیچ نہیں کر سکتے، اور یہ پابندی تقریباً انہوں نے
सऊदी लोकल शहरियों और तमाम गैर मुल्कियों के लिए लगाई हुई है, मतलब किसी किस्म की इसमें सिफारिश भी आपकी नहीं चलेगी। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो बहुत ज़्यादा अहम आएगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।